محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا نہیں ہو رہی ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، بیماری تو ہر ایک کو آ سکتی ہے۔ علاج بھی کروا رہے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ علاج کروانے سے ہم کسی کو منع نہیں کرتے، کیونکہ اس دور میں، جدید دور میں، بڑے بڑے ڈاکٹر، قابل ڈاکٹر ہیں۔ یہ نہیں کہتا میں کہ حکیم بھی بڑے قابل ہوں گے، کوئی الا ماشاء اللہ، لیکن حکیم ایک وقت تھا وہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ قابل تھے، لیکن اب کیوں نہیں؟ انہوں نے اپنے اس علم کو آگے نہیں پھیلایا، جو حکمت کا علم تھا اپنے پاس ہی محدود رکھا۔ اب تو اس کے کالج وغیرہ ہیں، لیکن وہ جو بڑے بڑے نامور حکیم تھے، ان کا جو طریقہ علاج اور تشخیص تھا وہ اب نہیں ہے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد ان کا علم بھی انہی کے ساتھ دفن ہو گیا، اور میڈیکل کا علم اس کے کالج، یونیورسٹیاں بیرون ممالک جا کر حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کے علاج بھی موجود ہیں، تو اس لیے ہم علاج کروانے سے منع نہیں کرتے کہ سنت بھی ہے، علاج بھی جاری رکھے۔ بات حکیموں کی میں کر رہا تھا۔ دلی کے اندر ایک بہت بڑے حکیم تھے اور آنکھوں سے بھی نابینا تھے۔ وہ نبض دیکھ کر بیماری بتا دیا کرتے تھے، اور علاج بھی ان کا ایسا طاقتور اور زبردست کامیاب ہوتا تھا کہ چند دن دوائیاں کھاتے ہی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ لیکن ان میں ایک صفت تھی، وہ کسی عورت کی نبض نہیں دیکھا کرتے تھے، مردوں کی نبض دیکھتے تھے۔ دلی کے راجہ صاحب تھے، بڑے مشہور، ان کی والدہ بیمار ہو گئی۔ وہ راجہ صاحب خود اپنی والدہ کو حکیم صاحب کے پاس لے کے آئے اور جا کے کہنے لگے کہ میری والدہ کو چیک کریں، تو انہوں نے ویسے ہی پوچھا، دوائی وغیرہ تجویز کی۔ راجہ صاحب کہنے لگے، نہیں، میں اس طرح نہیں مانتا، میری والدہ کی آپ نبض دیکھیں۔ انہوں نے کہا، میرا یہ اصول نہیں ہے میں کسی عورت کی نبض دیکھوں۔ انہوں نے بہت کہا کہ یہ بوڑھی میری والدہ ہے، آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے آپ ان کی نبض دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ مانتا ہوں، اپنی ماں سمجھتا ہوں، لیکن میرا اصول یہ ہے میں نبض نہیں دیکھتا۔ وہ راجہ صاحب بضد ہو گئے۔ آخر حکیم صاحب نے یہ کہا، ایسا کرو، اپنی والدہ کو دوسرے کمرے میں بٹھا دو اور ان کی لائی کے ساتھ دھاگا باندھ دو اور وہ دھاگا مجھے دے دو، میں چیک کروں گا، نبض دیکھ لوں گا، اس طرح تو آپ کو بتا دوں گا جو بھی ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا، بلی کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا باندھ کے حکیم کو دے دیا کہ دیکھیں۔ اب انہوں نے دھاگے دیکھا، بار بار مڑوڑتے ہیں دھاگے کو، کان کے ساتھ لگا کے مڑوڑتے ہیں، مڑوڑنے کے بعد، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اس مریض کو 2-3 چوہے کھلا دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ راجہ صاحب حیران ہو گئے، یعنی ایسے نبض شناس وہ حکیم ہوا کرتے تھے، اب کہاں ہے یہ؟ اس لیے پھر بھی الحمدللہ کئی اچھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے بالکل ختم ہو گئے، اس طرح کے اب نہیں رہے، تو آپ علاج بھی کروائیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو بہت ہی طاقتور، قرآن پاک میں سورہ یاسین ہے، قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین، بڑی عظمت والی سورت ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ پوری آیت ہے، لفظ نہیں، پوری آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔
یہ آیت مبارکہ آپ کو 129 مرتبہ 129 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر درود پاک بھی آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور مریض پر دم کریں، پانی پر بھی دم کریں، اور مریض کو پانی پلاتے رہیں وقفے کے بعد، اور جو دوائی آپ ان کو کھلا رہے ہیں اس کے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ اس دوائی کے اندر بھی شفا پیدا ہو جائے گی۔ اس کلام کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا، اور جو پانی دم کر کے پلائیں گے اس کی بھی ایک روحانیت اور نورانیت ہوگی، اس سے بھی مریض کو فائدہ ہوگا۔ یہ عمل آپ کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک مریض صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اسے صحت عطا فرمائے گا، لیکن اس صحت تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جس طرح صحت ہونے تک آپ اس کی دوائی جاری رکھیں گے، اسی طرح یہ وظیفہ بھی پڑھ کر اس کے اوپر دم کرتے رہیں، دوائی پر بھی دم کرتے رہیں، پانی پر بھی دم کر کے اس کو وقفے کے بعد پانی پلاتے رہیں۔ اللہ رب العزت ایسے مریضوں کو مکمل شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔